ایک ہوتا ہے دعوت، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں متعلقات دعوت، اجزاء دعوت، صفات دعوت۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی تعریف کر لوں، ایک ہوتا ہے انسان۔ ہاں انسان کا مطلب یہ کہ اس میں سانس ہو ہاں اور جسم موجود ہو، ہاں، تو ہم اس کو انسان تصور صحیح کرتے ہے، ہیں، ٹھیک ہے، جس کو زندگی ہے اس میں، وہ عربی انسان میں ہے، اس کو حیوان ناطق بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں اجزاء انسان، صفات انسان۔ ایک انسان سن رہا ہے، جی ہاں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جی ہاں دیکھ رہا ہے، بول رہا ہے، بول جی رہا ہاں بول رہا ہے، آت زبردست، حرکت میں، جی ہاں چل سکتا ہے، جی ہاں۔ تو زبردست، کہتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پیٹرن، صفات کو الگ کر دیا جائے، نفس انسان ہو، تو کہتے ہیں انسان تو ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، ہاں لیکن یہ انسان جو ہے یہ ناقص ہے۔ ناقص ہے، صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل، اسی طرح دعوت ہے، ہاں ایک ہے نفس دعوت، اللہ کی طرف کسی کو بلانا، ایمان کی طرف کسی کو بلانا، اعمال کی طرف کسی کو بلانا، یہ نفس دعوت ہے۔ ایک ہے دعوت کی صفات۔ دعوت کی صفات کیا ہے؟ دعوت کی صفات جب دعوت کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو دعوت کامل کہا جاتا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کہا جاتا ہے، اور اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دعوت۔ دعوت تو یہ ہے اللہ کی طرف کسی کو بلانا، ایمان کی طرف کسی کو بلانا، اعمال کی طرف کسی کو بلانا، یہ دعوت ہے۔ دعوت کی پہلی صفت جو ہے وہ ہجرت ہے، صحیح ہے، یعنی دعوت متصف بالہجرت، دعوت کو ایسے انداز میں کرنا کہ اس کے ساتھ ہجرت کی جو صفت ہے یہ لگی ہوئی ہو، یہ جوڑی ہوئی ہو، یہ جڑی ہوئی ہو۔ صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہجرت تھی یا نہیں تھی؟ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ لیکن وہ ہجرت حالات کے پیش نظر نہیں تھی کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مین چیز جو مین مقصد ہوتا ہے اس کو نبی ہم کا، معاف کیجیے گا، آپ کی میں نے بات کاٹ دی، اس کو ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو تو پہلے ہجرت کے لیے کروائی تھی، وہ تو سفیر بن کے اس گئے پر تھے، میں آ رہا ہوں، وہ صحابہ کی تھی، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی وہ ہجرت کے ساتھ متصف تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، مکے میں تھے، مکے میں تھے، مدینے میں آ گئے، ہاں مدینے سے پھر بدر چلے گئے تھے، بدر سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد چلے گئے تھے، اسی طرح یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ہجرت لگی ہوئی تھی، جڑی ہوئی تھی۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اب اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جہاد کے لیے جاتے ہیں تو قتلوا، وہ قتل کیے جاتے ہیں، اور کبھی علم کے لیے، دعوت کے لیے، کسی اور چیز کے لیے جاتے ہیں تو ماتوا، انتقال کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، میں ان کو بہترین رزق عطا کروں گا، یعنی جنت کی رزق اس کو عطا کروں گا، بہترین رزق۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ ایمان والے جب ہجرت کے ساتھ متصف ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ہجرت آ جاتی ہے دین کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں بھی اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے، دعوت کی ایک جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت میں ہجرت تھی یا نہیں تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے، صومالیہ میں ایک جگہ پہ ہم گئے تھے، وہاں 17 صحابہ دفن تھے حبشہ کے قریب، صحیح ہے، اور یہ 17 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، معاذ ابن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیچ دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میری امت کی جو دعوت ہے وہ متصف بالہجرت ہوگی، وہ ہجرت کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہجرت صحیح ہے، ایک صفت ہمیں سن میں بھی صحابہ کا اسی طرح تذکرہ مل جاتا ہے۔ تو اس ایک دعوت کی جو صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی ہے وہ ہجرت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔